بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 12 حق و باطل کی جنگ۔ دوسری طرف وہ اچھی بی بی دن بھر ان دونوں شہزادوں کی خدمت میں لگی رہتی اور وہ انہیں ہر طرح سے خوش کرتی رہی۔ پھر رات کو انہیں کھانا کھلا کر الگ کمرے میں سونے کے بعد جب اس کا شوہر حارث آیا تو وہ واپس آئی۔ عورت نے پوچھا آج سارا دن کہاں رہے؟ حارث نے کہا کہ داروغہ مشکور نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو رہا کیا تو امیر عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ میں نے سارا دن انہی بچوں کی تلاش میں گزارا۔ اس دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا اور مجھے ان کی تلاش میں چلنا پڑا۔ عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اہل بیت کے بارے میں ایسے خیالات کو اپنے دل سے نکال دو۔ اس نے کہا چپ رہو، کیا تم جانتے ہو کہ ابن زیاد نے کہا ہے کہ جو شخص ان بچوں کو لے کر آئے گا وہ اسے امیر بنا دے گا، اور لوگ بھی بچوں کی تلاش میں ہیں۔ خاتون نے کہا کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی خاطر ان یتیموں کو دشمن کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دنیا کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں۔ آخری قیامت میں وہ رسول خدا کو کیسا منہ دکھائیں گے؟ حارث کا دل ٹوٹ گیا۔ بیوی کی وضاحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مشورے کی ضرورت نہیں، میں نفع نقصان خود سمجھتا ہوں، آؤ کھانا لے آؤ، اور وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگایا کہ اٹھ جا، اب سونے کا وقت نہیں ہے، ہماری شہادت کا وقت قریب ہے۔ ابھی میں نے ابا جان کو دیکھا، وہ جنت میں حضور، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کے ساتھ چل رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد سے فرما رہے ہیں کہ اپنے جا کر اپنی اولاد کو ظالموں میں چھوڑ دیا۔ پھر باپ نے کہا کہ وہ بھی جلد آنے والے ہیں۔ خواب دیکھا، کیا واقعی ہم کل صبح مارے جائیں گے؟ ہائے، ہم ایک دوسرے کو قتل ہوتے کیسے دیکھیں گے؟ یہ کہہ کر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی بانہوں میں بازو ڈالے اور رونے لگے۔ اس کے رونے سے حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس ظالم نے اپنی بیوی کو جگایا اور پوچھا کہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ غریب عورت چونک گئی اور جواب نہیں دیا۔ وہ خود اٹھ کر لیمپ جلا کر کمرے میں چلا گیا جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ 2 بچے رو رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ بچوں نے اس گھر کو اپنی پناہ گاہ سمجھ کر صاف صاف کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ ظالم یہ سنتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہا کہ میں سارا دن ڈھونڈ رہی ہوں اور تم ہمارے گھر میں مزے کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور انہیں بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا اور دونوں بھائی درد اور کرب سے چیخنے لگے۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا سر حارث کے قدموں میں رکھ دیا اور نہایت عاجزی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ ارے یہ فاطمہ کے حکمران ہیں، ان کے چاند جیسے چہروں پر رحم فرما اور میرا سر کچل کر ہوس کی آگ بجھا دے۔ لیکن یہ فاطمہ، حارث بدبخت نے اسے اتنا زور سے مارا کہ وہ ایک ستون سے ٹکرائی اور خون بہہ گیا۔ ظالم جب بچوں کو مارتے مارتے تھک گیا تو اس نے دونوں بھائیوں کی مشقیں دے دیں اور دونوں کو کھینچ کر ایک دوسرے سے باندھ دیا، اور اس کے بعد یہ کہہ کر باہر نکل آئے کہ کوشش کر لو جو کرنا ہے، جیسے ہی دن ڈھلے گا میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر آلود خنجر لیا اور خونخوار بھیڑیے کی طرح حجرے کی طرف بڑھا۔ جہاں بچے موجود تھے خوش قسمت بیوی نے دوڑ کر پیچھے سے اس کی کمر پکڑ لی۔ حارث نے اسے اتنا زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا اور وہ وہیں گر گئی۔ کمرے میں گیا تو چمکتی ہوئی تلوار اور خنجر دیکھ کر دونوں بھائی کانپنے لگے۔ اس نے اسے پکڑا اور بہت بے دردی سے گھسیٹ کر باہر لے گیا۔ دونوں بھائی درد سے دھاڑے مار مار کر رونے لگے لیکن اس ظالم کو ترس نہ آئے۔ اس نے انہیں سامان کی طرح خچر پر لاد کر دریائے فرات کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ اس کے کنارے پر پہنچا تو انہیں خچر سے اتارا اور ان کی مشقیں کھول کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے میان سے تلوار نکالی۔ اسی دوران اس کی بیوی بھی نیچے گر کر واپس آ گئی۔ آتے ہی اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر خوش کیا اور کہا کہ تم اب بھی خدا پر یقین رکھتے ہو۔
دیکھو بچوں کی زندگیاں مر رہی ہیں، ان کے آگے سے تلوار ہٹا دو۔ لیکن حارث کو مکمل طور پر شیطان نے ہانک دیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو چاقو مارا، وہ زخمی ہو گئی اور تکلیف اٹھانے لگی۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اب وہ بدنصیب اپنی خون آلود تلوار لیے بچوں کی طرف بڑھا۔ بڑے بھائی کے شور مچانے پر اس نے چھوٹے بھائی پر حملہ کرنا چاہا۔ خدا کے لیے پہلے مجھے مار دو، میں اپنے بھائی کی مرتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ اور چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ میں بھی بڑے بھائی کی میت کا نظارہ نہیں کر سکوں گا، خدا کے لیے پہلے مجھے مار دو۔ ظالم کی تلوار چلی اور دو چھوٹی چیخیں بلند ہوئیں اور یتیموں کے سر ان کے جسموں سے کٹ گئے۔ ایک قاتل کا انجام۔ بچوں کو شہید کرنے کے بعد حارث بدبخت نے ان کی لاشیں دریائے فرات میں پھینک دیں اور سروں کو تھیلی میں ڈال کر ابن زیاد کو پیش کیا۔ اس نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا کہ میں نے انعام و اکرام کے لیے دشمنوں کے سر کاٹے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ سر کس دشمن کے ہیں؟ حارث نے کہا مسلم بن عقیل کے بیٹے۔ ابن زیاد یہ سن کر غصے میں آ گئے اور کہا کہ تجھے قتل کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ بدقسمتی سے میں نے امیر کو لکھا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر کوئی حکم ہوا تو میں تمہیں زندہ بھیج دوں گا، اگر اب یزید مجھے زندہ بھیجنے کا حکم دے تو میں کیا کروں؟ تم انہیں میرے پاس زندہ کیوں نہیں لاتے؟ حارث نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ شہر والے اسے مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر اس کے چھین لینے کا اندیشہ ہوتا تو میں انہیں کسی محفوظ جگہ پر رکھتا اور مجھے اطلاع دیتا، میں سپاہیوں کے ذریعے ان کو بلوا لیتا۔ تم نے میرے حکم کے بغیر انہیں کیوں مارا؟ پھر ابن زیاد نے مجمع کی طرف دیکھا تو مقاتل نامی شخص نے اس سے کہا کہ اس غریب کی گردن مارو۔ چنانچہ حارث کی گردن مار دی گئی اور وہ دنیا اور آخرت کے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرنے سے پہلے جب مقاتل اسے گلیوں میں اسی طرح گھسیٹ رہا تھا جس طرح اس نے ان معصوموں کو گھسیٹا تھا، جب میں بچوں کو گھسیٹ رہا تھا تو حارث مجھ سے التجا کر رہا تھا کہ مجھے اتنا ذلیل نہ کرو اور مجھے چھوڑ دو۔ مقاتل نے کہا کہ اگر تم مجھے آج ساری دنیا کی دولت بھی دے دو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ہی تلوار سے تمہیں جہنم میں بھیج دوں گا۔